بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ معزز سامعین حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم بیان کریں گے کہ روحانی بیماریوں کا علاج ان دو صورتوں سے کیا جائے جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ ایک سورۃ الفلق اور دوسری سورۃ الناس۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آخری دو سورتیں ہیں اور انہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ انتہائی آسان بھی ہیں، پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی فائدہ مند بھی ہیں، لیکن ہم ان اذکار سے خود کا علاج نہیں کرتے، جس وجہ سے ہماری روحانی جو بیماریاں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ ایسی عظیم صورتیں ہیں، انسان کو کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کی نظر لگ جائے۔ نظر کا لگ جانا بھی برحق ہے، کیونکہ شریعت میں یہ دم بتایا گیا کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو وہ کیا کرے۔ اسی طرح حسد کا ہو جانا کسی بندے کے لیے وہ بھی برحق ہے۔ اسی طرح انسان کے پتہ نہیں کتنے مخالف ہوتے ہیں، اگر کوئی جادو کر دے، کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، لیکن جس پہ ہو جائے وہ بندہ تو ظاہر ہے ایسا مریض بن جاتا ہے کہ بعض اوقات یہی مرض اسے موت کے کنویں میں بھی لے جاتا ہے۔ تو یا کسی کو جنات کی شکایت ہو جائے، اور یہ اکثر ناپاک رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں نا تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ناپاک جن اور ناپاک جنیاں میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اور اسی طرح جب بندہ گھر میں خلوت اختیار کرے تو اس کی بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ تو
یہ نظر کا لگ جانا، حسد کا ہو جانا، جنات کی شکایت ہو جانا، یا کسی کا جادو کر دینا، اس کا اثر ہو جانا، تو ان تمام چیزوں کا سب سے بہترین علاج اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے خلاف یہودی سازشیں کرتے تھے۔ وہ لبید بن عاصم یہودی جس نے گریں لگا کر کے ایک کنگھی میں کنویں میں لٹکا کر کے اسے پھینک کر کے جادو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 11 آیات نازل کی۔ حضور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی ہے۔ اتنے بڑے یہودی کا جادو بے اثر ہو گیا ان دو صورتوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان دو صورتوں سے اپنا علاج کریں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم بیمار ہوں گے تو علاج کریں گے۔ یہ ایسی دو عظیم صورتیں ہیں، اگر ہم بیمار نہیں بھی ہیں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم روزانہ انہیں پڑھنے والے بن جائیں، اللہ ہر قسم کے شر کے حملے سے بندے کو محفوظ فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریروں کی شرارت سے، جنات سے، نظر بد سے بچنے کے لیے، اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین الفاظ ہیں؟ جی اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دو سورتوں کی تلاوت کی، ایک سورۃ الفلق اور دوسری سورۃ الناس۔ انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ پورے خطبہ جمعۃ المبارک میں، کیونکہ موضوع ہی آج یہ دو صورتیں ہیں، تو جہاں پہ لفظ معوذتین میری گفتگو میں آئے گا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس سے مراد یہ دو صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ ترین الفاظ ہیں، جن الفاظ سے بندہ اگر خود کو دم کر لے، اللہ شریروں کی شرارت، نظر بد، جنات، آستوں کے اثر سے نجات عطا کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا، انزلت علی اللیلہ سورتان لم یرا مثلہما۔ آج رات، جو رات گزر چکی ہے، یعنی جس رات یہ دو صورتیں نازل ہوئی، فرمایا آج رات اللہ تعالی نے ایسی دو عظیم صورتیں نازل کی ہیں، لم یرا مثلہما، اس کی مثل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی دیکھی ہی نہیں۔ ایسی عظیم صورتیں ہیں یہ معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سستی ہے وگرنہ یاد تو بچوں کو بھی ہے، جو بچوں کو یاد ہے بڑوں کو کیوں نہیں یاد ہوگی؟ ہم نے تو انہیں قل کہہ کر کے مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا۔ بس جی اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی میت پہ یہ کلوں والی چادر جو ہے وہ ڈال دی جائے جس پہ 4 کل لکھے ہوں۔ حالانکہ یہ قرآن پاک کی بہت بڑی توہین ہے۔ جب چادر اوپر ڈالتے ہیں نیچے مردے کا ستر بھی ہے، نیچے مردے کے پاؤں بھی ہے،
ہم نے خود قرآن پاک کی ایسی توہین کی ہے، اس توہین کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مردے کے بخشنے کا سبب بن جائے گی۔ یہاں پہ قرآن اگر کہیں پڑھا ہو تو بندہ دیکھے کہ پاؤں کے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے برابر ہے، تو ہر بندہ اس رکھنے والے کو ڈانٹے گا، یار یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ قرآن پاک کی توہین ہے، قرآن کو بلند کر کے رکھو، قرآن کو اونچا کر کے رکھو، قرآن کو سینے سے لگا کر کے رکھو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس نے دیکھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے اگنور نہیں کیا بلکہ فوراً اٹھایا، صاف کیا، صاف کر کے اسے اچھے طریقے سے کسی بلند جگہ پہ رکھا۔ مالک عرش پہ اعلان کرتے ہیں، میرے بندے تو نے زمین پہ میرے نام کو بلند کیا، میں نے آسمانوں میں تیرے نام کو بلند کر دیا۔ تو کیا اگر ہم میت پہ یہ سفید چادر ڈال کر کے، سفید کھیس ڈال کر کے قبرستان میں لے کے جائیں تو کیا مردہ نہیں جائے گا؟ ہم نے عجیب صورت اختیار کر رکھی ہے، اوپر آیت الکرسی لکھی ہے، اوپر کلمے لکھے ہوئے ہیں، اوپر چارے کل لکھے ہوئے ہیں، یہ جی اس پہ میت پہ ڈالیں گے تب اس کی بخشش ہوگی، اور دفنانے کے اگلے دن جو کھانا اور جو اکٹھ رکھا ہے جس کا شریعت میں کوئی تصور بھی نہیں ہے، اس کا نام ہم نے کل رکھ دیا، نہ پڑھنے والوں کو پتا اس کل کا معنی کیا ہے، اور نہ ہی پڑھانے والوں کو پتا اس کل کا معنی کیا ہے۔ اگر یہ کل ہم چھوٹے کاف سے کہیں گے اس کا معنی کھائیے ہوگا، اور اگر کل بڑے کاف والا ہوگا تو اس کا معنی فرمائیے ہوگا۔ کیا فرمان ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ اب حضور نے جو کہا، جو فرمایا، میرے بھائیوں اگر ان باتوں پہ ہم عمل کر لیں، اللہ کی قسم یہ بدعات، یہ خرافات، یہ ساری جھنجھٹ، یہ سارے معاملات، اس سے ہم ویسے ہی بچ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار پہ اکثر کوئی بڑا بندہ فوت ہو جائے نا تو اگلے دن اس کے کل کے لیے کیا لکھا ہوتا ہے؟ رسم کل۔ دیکھا ہوگا آپ نے اخبار پہ، وہاں پہ سنت کل نہیں لکھا ہوتا، وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ رسم کل۔ اور پھر جب 40 دن ہو جائے وہاں پہ سنت چہلم نہیں لکھا ہوتا بلکہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ رسم چہلم۔ اب خود اس بات سے پڑھا لکھا بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو رسم ہے وہ سنت نہیں ہے، جو سنت ہے وہ رسم نہیں ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسموں کو، رواجوں کو مٹانے آئے تھے، حضور اپنی سنت کو پوری دنیا پہ پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ میرے بھائیوں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن مردے کو چھوانے کے لیے نہیں آیا۔ سورہ یاسین پڑھیں، ہم تو کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھیں، جو بندہ فوت نہیں ہو رہا اس کے پاس بیٹھے، بس وہ ایسے ہی آگے مردہ بلٹی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں نہیں، اسے اندر سے پڑھیں۔ اندر کیا لکھا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں بلکہ زندوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے، زندوں کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت گرامی توجہ فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما تعوذ متعوذ بمثل ما قط، فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے والا بندہ ان دو صورتوں سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے جن الفاظ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام کی
عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ جب نبی علیہ السلام اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورد کیا کرتے تھے، وظیفے کیا کرتے تھے، اور ان ورد و وظائف میں نبی علیہ السلام حسد سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے، جنات کی شرارت سے، شریروں کی شرارت سے اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ ترمذی میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جب یہ دو صورتیں اللہ نے نازل کی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ تعالی سے پناہ طلب کیا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام ان دو صورتوں کا ورد کر کے اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب بیمار ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرتے۔ میرے بھائیوں، علاج سنت ہے، ہسپتال میں جانا چاہیے، کلینک پہ جانا چاہیے، چیک اپ کروانا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے ایک مرتبہ خود اپنا علاج قرآن سے کر کے تو دیکھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے خود کو دم کریں۔ آپ کیوں دوسروں پہ یقین کرتے ہیں؟ آپ خود پیر بنیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے خود کو دم کریں، معوذتین پڑھ کے خود کو دم کریں۔ پچھلے جمعے دعا بتائی، اللہم ذی بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، شفاء اللہ یغادر السقما، یہ پڑھ کے خود کو دم کریں، جیسے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے۔ حضور کن الفاظ سے دم کرتے؟ یہ دو صورتوں کو پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام خود کو دم کیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کے نواسے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے نواسے پیار اتنا تھے نواسے، لیکن نبی علیہ السلام انہیں نواسے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ حضور نواسہ کہتے نہیں تھے، ان ابنی ھذا سید، حضور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اتنی محبت ہے۔ لیکن جب بھی انہیں دم کرنا ہوتا نبی علیہ السلام دونوں کو دم کرتے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اور اللہ کے قرآن سے ان دو صورتوں کو پڑھ کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے بچوں کو ایسے دم کیا؟ اپنے بچوں کو کبھی یہ دو صورتیں پڑھ کے پھونک ماری ہے؟ کیا آپ کو یہ صورتیں آتی نہیں ہیں؟ اگر نہیں آتی تو کیا آپ کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ ہم بچہ اٹھاتے ہیں، جی اسے دم کر دیں، جی بچے کو کچھ ہو گیا تعویذ کر دیں، اس بچے کو نظر لگ گئی ہے، بچہ روتا بہت ہے، بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی بچہ اسکول نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے جی بچہ ضد نہیں کرتا۔ یہ سارا کچھ بچہ کیوں کرتا ہے کہ بچے کا باپ اللہ کے قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام خود دم کرتے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان دو صورتوں کی تلاوت کر کے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو ان دو صورتوں سے دم کیا کرتے تھے۔ اور جب نبی علیہ السلام زیادہ بیمار ہو گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کے میں ان دو صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جستے اطہر پہ لگا دیتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دو صورتوں سے اپنے آپ کو اسی انداز میں دم کیا کرتے تھے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری ہمیں یہ دو صورتیں بتائیں. کاش میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ یہ دو صورتیں آپ کی زندگی کا عظیم سرمایہ ہے، آپ کی زندگی کا عظیم اثاثہ ہے. کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی حسد کرنے والا، کوئی بغض کرنے والا، کوئی نفرت کرنے والا، کوئی نقصان پہنچانے والا، کوئی آپ کا دشمن پراؤ میں یا اپنوں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر آپ ان دو صورتوں سے خود کو دم کرنے والے بن جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان دو صورتوں کی تلاوت کی، ان کی فضیلت بیان کی، ان کی عظمت بیان کی. تو بیان کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کی تلاوت کی. یا اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد جو بھی جہری نماز تھی، مغرب یا عشاء یا فجر، تو نبی علیہ السلام نے ان دو صورتوں کی تلاوت کی، فضیلت بھی بیان کی اور انہیں بیان بھی کیا اور نماز میں پڑھ کر کے بھی سنایا. میرے بھائیوں، صبح و شام کے جو ہم اذکار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان اذکار میں ان صورتوں کو شامل کر لیں. جو صبح شام کے ہم اذکار کرتے ہیں، ماشاءاللہ پہلی بات ہمیں فکر ہی نہیں ہے، کرتے ہی نہیں ہے. اگر نہیں کرتے تو عادت ڈالیے. یہ اذکار نہیں ہے، یہ آپ کے ارد گرد حصار ہے جو آپ کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں، اللہ کی ذمہ داری میں دے دیتا ہے. اگر کرتے ہیں تو ان اذکار میں ان دو صورتوں کو بھی شامل کر لیجئے. اور دو کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ تیسری سورت، سورت الاخلاص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے اذکار میں بھی ان تین صورتوں کو پڑھتے. اکثر نمازوں کے بعد بھی اس کے پڑھنے کا حکم ہے. اور خصوصاً رات کو جب بندہ بستر پہ لیٹے، بستر پہ لیٹنے کے بعد کوشش کیا کریں کہ جب بستر پہ جائے تو وضو کر کے جائے. وضو میں جب بندہ وضو کر کے رات کو عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور اس کی نیت میں ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے، اگر تہجد کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی، اس کی نیت میں یہ بات تو ضرور ہے میں نے اٹھ کر کے فجر پڑھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، وضو کی عادت میں یہ بندہ سو گیا، صبح فجر اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ادا کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ان اذکار سے سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، انسان کا آرام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. آپ اپنی زندگی پہ نظر تو دوڑائیں، ہم کیا اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے؟ سوتے ہیں، گپے لگاتے سو جاتے ہیں، بستر پہ لیٹتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہوئے لیٹ جاتے ہیں، بستر پہ لیٹتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ گانے سنتے سنتے، مجرے دیکھتے دیکھتے، ٹک ٹاک استعمال کرتے کرتے، فیس بک پہ سرچے کرتے کرتے، گوگل کی گندی سرچے کرتے کرتے ہم جب سو جاتے ہیں. وہ عظیم لوگ تھے جو وضو کر کے سوتے تھے، آسمان کے ملائکہ ان کے پہرے دار بن جاتے تھے. ہم بے وضو سوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں سوتے ہیں اور ذکر کر کے نہیں سوتے. پھر صبح اٹھ کر کے کہتے ہیں حافظ جی کوئی دام کرو، مینوں رات خواب اندر سانپ نظر آتے ہیں. وہ بھی سانپ ہی نظر آنے ہیں، اور تجھے کیا نظر آنا ہے؟ تو نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اپنے ارد گرد تو نے حصار ہی نہیں لگایا، تو نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت، اللہ کی گرفتی، اللہ کی ذمہ داری پہ نہیں دیا. باتیں بہت ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے پہرے دار، باڈی گارڈ، اس کا گن مین، اس کا پرسنل گارڈ بن کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. زمین آسمان کی کوئی چیز اسے سوئے ہوئے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی.
نبی علیہ السلام بستر پہ لیٹتے ان دو صورتوں کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس انہیں پڑھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اور اگر سورۃ الاخلاص کی فضیلت شروع ہو جائے تو جمعہ یا اسی صورت میں چلا جائے، ایسی عظیم صورت ہے، اس کے فضائل اتنے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر، اس میں جو اللہ کی توحید بیان ہوئی، جو عقیدہ توحید بیان ہوا، جو اللہ کی معرفت بیان ہوئی، پورے عقیدہ توحید کو ان 3 آیات میں کائنات کے رب نے ایسے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا، اگر بندہ گہرائی سے پڑھ لے اللہ کی قسم بندہ مشرک رہ ہی نہیں سکتا، بندے کے سینے میں توحید کی شمع روشن ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور نبی علیہ السلام پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، اور اس پھونک میں تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہوتا، اس انداز سے پھونک مارنی ہے، تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہوتا۔ آج اپنے پیروں پہ، گدی نشینوں پہ یہ جناب کتے لڑانے والے، یہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کر کے نہ پاکی کا پتہ نہ پلیتی کا پتہ، مرد عورت کا اختلاط کرنے والے، ہم نے ان کے بچے ہوئے کھانے کو تبرک کہنا شروع کر دیا، ان کی غلاظتوں سے ہم نے اپنے آپ کو شفا یاب کرنے کے پروگرام بنا لیے، اور 7 میں گندے گٹروں کے پانی کو انہوں نے پاک سمجھنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، خود دم کیجئے، خود پیر بنیے، خود روحانی معالج بنیے، پھونک مارے، پھونک میں ہلکا سا لعاب ہو، لعاب تو آپ کا اپنا ہی ہے، اسے بل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ پھیرتے، چہرے پہ پھیرنے کے بعد بازوؤں پہ پھیرتے، پھر جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پہنچتا حضور وہاں پہ پھیرتے، اور ایسا عمل نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ کتنے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، صرف آپ کو جگانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں کون ہے جو ایسے کرتا ہے؟ جواب مجھے بھی خود کو دے، کیونکہ اصلاح آپ نے خود کی کرنی ہے۔ اللہ مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس روحانی علاج سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں پہلی بات تو یقین ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کی دوائی پہ یقین ہے، ڈاکٹر کے انجیکشن پہ یقین ہے، نہیں یقین تو ہمیں ان صورتوں پہ یقین نہیں، اور اسی لیے ہمیں شفا بھی ہوتی پڑھنے کے باوجود کہ ہم یقین سے نہیں پڑھتے۔ یقین ایسا ہو پڑھنے سے پہلے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا، یہ الفاظ پڑھ کے آگ میں چلے گئے، اللہم انت الواحد فی السماء وانا واحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری، اللہ تو آسمان پہ اکیلا، میں تیری توحید کو ماننے والا، تیری زمین پہ اکیلا، اللہ میرے علاوہ تیری توحید کو ماننے والا کوئی نہیں۔ اللہ آگ پہ پھینک رہے ہیں، میں نے ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ان کے سامنے ڈرنا نہیں ہے، نار میں جانا مجھے گوارا ہے، لیکن شرک کی طرف جانا اللہ میں گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ اس یقین سے یہ الفاظ پڑے، لوگوں کو دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہے، ابراہیم اندر گئے تو اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دیا۔ اس یقین سے میرے بھائیوں پڑھا کریں، ایسا یقین ہو میں نے پڑھنا اور اللہ نے بیڑا پار کر دینا ہے، ایسا یقین ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس سے دم کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ کی پناہ میں آنا اس کا مطلب یہ ہے، یہ تعویذ ہے، تعویذ۔ ہم تعویذ کسے کہتے ہیں؟ جو کاغذ پہ لکھا جائے اسے تعویذ کہتے ہیں، اور اس پہ ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے، کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ جی فلاں صاحب نے لکھ کر کے دیا ہے، اللہ کے بندے اتار دے، حضور نے منع کیا ہے، کہتا نہیں جی یہ میں نہیں اتار سکتا،
اگر میں نے اتارا تو ہمارے پیر سب کہتے ہیں تجھے آگ لگ جائے گی، خبردار اسے اتارنا نہیں ہے۔ یہ تو اس پیر کی بات کرتا ہے، میں تجھے پیروں کے پیر جن سے بڑا اللہ کی اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ، چمڑے کے ٹکڑے پہ کچھ لکھ کر کے یا کسی دھاگے کو گرا لگا کر کے اپنے گلے میں لٹکایا، اس نے یہ تعویذ نہیں لٹکایا بلکہ کائنات کے رب کے ساتھ اس نے شرک کیا۔ اب بعض تعویذ قرآنی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ اسے بھی شرک کہیں گے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اسے شرک نہیں کہیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ بات ثابت، حضور کے طریقے سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی حرج کیا ہے، یہ قرآن ہی ہے، اسے لٹکا لینا چاہیے، یہ شفا ہے۔ اور میرے بھائیوں اسے پڑھنے میں شفا ہے، لٹکانے میں شفا نہیں ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا، یہ جو شہد ہے نا، اس میں کائنات کے رب نے شفا رکھی ہے، قرآن نے بھی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اب میرے بھائیوں آپ بتائیں اسے کھانے میں شفا ہے یا اسے لٹکانے میں شفا ہے؟ اگر کوئی بندہ گلے میں شہد کی بوتل لٹکا لے اور اسے کوئی بندہ پوچھے کہ تو نے یہ بوتل کیوں لٹکائی ہے، وہ کہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اس شہد میں شفا ہے، تو جاہل سے جاہل بندہ اسے سمجھائے گا اللہ کے بندے اسے لٹکانے میں نہیں، اسے کھانے میں شفا ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح قرآن گلے میں لٹکانے میں نہیں بلکہ اسے اپنے آپ پہ پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے، اسے لٹکایا نہ کرے۔ اور اگر لٹکا کے جس نے پکا پکا بند ہے، کیا وہ بیت الخلاء میں نہیں جاتا، واش روم میں نہیں جاتا؟ تو کیا یہ اللہ کے قرآن کی عزت ہے یا توہین ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے یہ تعویذ بنا کر کے لٹکایا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا فرمان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے خلاف دعا کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ تعویذ بنا کر کے لٹکائے، بازو پہ باندھے، گلے پہ لٹکائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اس کام کو پورا ہی نہ کرے جس کام کے لیے اس نے یہ تعویذ لٹکا رکھا ہے۔ اب بتاؤ حضور فرماتے ہیں یہ کام ہو نہ تو کیا تو یہ کام کر لے گا جس کے نہ ہونے کی دعا سرکار کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو بندہ جو چیز لٹکاتا ہے، اگر کاغذ لٹکاتا ہے تو تب، اگر چمڑے کا ٹکڑا لٹکاتا ہے تو تب، اگر چھلا بنا کر کے پہنتا ہے تو تب، اگر پرانی ہانڈی گھر کے اوپر الٹی رکھ دیتا ہے تو تب، اگر گندی لیرے گاڑی کے ساتھ باندھ دیتا ہے کپڑے کی تو تب، اگر چھوٹا جوتا بچے کا نظر بس سے بچنے کے لیے گاڑی کے ساتھ لٹکا دیتا تو تب، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جا اب تو ہانڈی جو گئی رہ گیا، گندی ٹاکی اور لیروں جو گئی رہ گیا، اب تو یہ ٹوٹے ہوئے پرانے بچوں کے جوتے ان کے قابل ہی رہ گیا ہے، تیرا مجھ رب پہ توکل نہیں رہا، مجھ پہ یقین نہیں رہا، جا میں نے تمہیں اسی چیزوں کے سپرد کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک بیمار کے پاس حضور گئے تو اس نے بازو پہ دھاگا باندھ رکھا تھا۔ آج کوئی دم کروانے کے لیے آ جائے نا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ دھاگا اتار دے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں جی یہ اتارا تو بیماری بڑھ جائے گی، یہ تو فلاں صاحب نے فلاں حضرت نے، آپ کو نہیں پتہ وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں،
اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، وہ بس سپیکر پہ آ کے 2 مرتبہ شف شف کرتے ہیں تو اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ شف شف کرنے والے، یہ آنکھوں سے پونتی نکالنے والے، یہ لوگوں کے سامنے شوختا بازیاں کرنے والے، یہ شوختا باز ہے۔ ان کی شف شف پہ کائنات کے رب نے شفا نہیں رکھی۔ شفا اگر اللہ نے رکھی ہے تو اپنی پاک کلام سورہ فلق، سورہ ناس، یہ قرآن کی آخری 2 سورتوں میں رکھ دیا۔ یہ سب سے بہترین تویز ہے۔ تویز کا معنی کیا ہے؟ جب میں نے تجھے اس کی حفاظت میں دے دیا، تو ایک کاغذ کے چمڑے کے ٹکڑے کی حفاظت میں جانا پسند کرتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے کلام کی حفاظت میں جانا پسند کیوں نہیں کرتا؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا اس کے بازو میں داغ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ابھی دعا نہیں کی، دم نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا داغے کو کاٹ، داغے کو کاٹ، اسے اتار دے۔ میرے بھائیو، جس نے تعویذ پہننے ہو، جس نے داغے پہننے ہو، یا آپ کے کسی جاننے والے نے پہننے ہو، اللہ کی قسم اتار دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ قرآن پاک کے تعویذ کو پڑھے، سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھے، اللہ مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو شفاؤں میں، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ تندرستیوں کو آپ کے لیے کشادگی میں تبدیل کر کے آپ کے لیے بہتر رستے عطا کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا اتار اس دھاگے کو، اور ساتھ نبی علیہ السلام نے آیہ مبارکہ پڑھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کتنے ایمان والے، ایمان لے کر کے آنے والے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے، خود کو توحید والے کہنے والے، خود کو عقیدہ توحید کے علم بردار کہنے والے، فرمایا ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ سے شرک کرتے ہیں۔ وہ جو دھاگا باندھا ہوا تھا اسے حضور نے شرک کہا۔ نبی علیہ السلام کے پاس 10 بندے بیعت کرنے کے لیے آئے، ان 10 میں سے نبی علیہ السلام نے 9 کی بیعت لی اور ایک کو چھوڑ دیا، فرمایا جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول 9 سے آپ نے بیعت لے لی ہے، اس بیچارے 10ویں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا ان علیہ تمیمتن، اس 10ویں نے یہ دھاگا، یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ چمڑے کا ٹکڑا، یہ تعویذ باندھ رکھا ہے، جو تعویذ باندھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیو، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، یہاں پہ تو عام لوگوں نے ریٹ رکھے، اچھا جی کتنے والا آپ کو تعویذ چاہیے؟ اگر آپ 20,000 کا لیں گے کام 3 دن میں ہو جائے گا، اور اگر آپ 2,000 والا لیں گے تو کام 1 دن میں ہو جائے گا۔ کام جو ہے وہ اتنا لیٹ ہوگا، جتنے پیسے دیں گے اتنا کام جلدی ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، اس پہ تو اگر گفتگو کی جائے تو ایسے ڈرامے بازی ہیں، بس بتائی نہیں جا سکتی۔ زعفران لے کے اس کے پانی سے تعویذ لکھنا ہے، فلاں چیز لے کر کے اس سے ہم نے تعویذ لکھنا ہے، پہلے اس طرح کرو، یہاں پہ کٹا دو پھر ہم نے تعویذ لکھنا ہے، یہاں پہ بکرا دو پھر ہم نے تعویذ لکھنا ہے۔ حضرت جی ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہے، چلو کہیں سے مرغا ہی لے آؤ، ہم اس سے تعویذ لکھ دیں گے۔ یہ مرغے لینے والے، بکرے لینے والے، یہ کٹے لینے والے، یہ لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والے، یہ لوگوں کی عزت کے ڈاکو، لوگوں کے مالوں کے ڈاکو، میرے بھائیوں ان سے بچیے۔ کتنے بے غیرت ایسے ہیں جنہوں نے کہا بیوی تجھے اولاد نہیں ہوتی، پیٹ کو ننگا کر تیرے پیٹ کے اوپر کاغذ کا ٹکڑا رکھ کر کے میں تعویذ لکھوں گا، تجھے بیٹا مل جائے گا، بیٹی مل جائے گی۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا اللہ پھر ایسے بندے کو ایسے بغیرتوں میں سپرد کر دیتا ہے، اس کا نہ ایمان رہتا ہے، نہ عقیدہ رہتا ہے، نہ عزت رہتی ہے، نہ غیرت رہتی ہے۔ پر میں اپنے آپ کو اگر سپرد کرنا ہے تو اللہ کی کلام کے سپرد کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بندے تو بندے رہ گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تعویذ لٹکانے سے بھی منع کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابی کو بھیجا، ابو بشیر انصاری رحمہ اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ چکر لگاؤ اور دیکھو اگر کسی اونٹ کے گلے میں تانبے کی کوئی ایسی چیز جو مال کی حفاظت کے لیے، اکثر لوگ جانوروں کو بھی تعویذ باندھ دیتے ہیں، فرمایا جو مال کی حفاظت کے لیے لٹکایا ہے میں محمد حکم دیتا ہوں اسے کاٹ کے اتار کے ضائع کر دو، اس کی وجہ ہے کہ جانوروں کو بھی حفاظت اگر ہوتی ہے تو ان تعویذوں، ان ٹکڑوں، ان کاغذوں، ان چمڑے کے ٹکڑوں، ان دھاتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں بھی اگر اللہ کی حفاظت میں دینا ہے تو اللہ کا کلام پڑھ کر کے دینا ہے۔ حضرات گرامی، آخری بات، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس بات پہ آپ نے پتہ کیسے عمل کرنا ہے؟ گھر جا کے عمل کرنا ہے، گھر جا کے عمل کرنا ہے۔ آپ سوچیں گے گھر جا کے کیسے عمل کرنا ہے؟ بیویوں کے عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اکثر بیویاں، بندے تو پھر بھی کوئی تگڑے ہوتے ہیں نا، بیویوں کے عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور اس کمزور عقیدے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، ہم نے بیویوں کو دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں بی بی مسجد میں آ ہی نہیں سکتی، جمعہ پڑھ ہی نہیں سکتی، نماز پڑھ ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک بی بی عمرے پہ گئی اور عمرے پہ جا کے ظاہری بات ہے وہاں اس نے پہلی مرتبہ زندگی میں جمعہ پڑھا تو جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس نے کہا یہ ظہر کا وقت تھا، امام صاحب نے 2 کیوں پڑھائی؟ یعنی ایک بنیادی مسئلہ جمعے کا وہ اس کے علم میں نہیں ہے، یہ جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ اس کے علم میں کیسے آئیں گے؟ ہم بچیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں دین، اور بیویوں کو مسجد میں آنے کی ہم اجازت ہی نہیں دیتے، اور جو ہم سنیں گے آپ جہاں ہی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، ہم گھر جا کے بتانا بھی پسند نہیں کرتے، دین کی باتیں گھر میں کرنا پسند نہیں کرتے، بیوی سے ہر بات کر لیتے ہیں، اگر نہیں بات کرتے تو اللہ کے دین کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وقت بڑا کم ہے میرے بھائیوں، ایسی عادت کو چھوڑ دیں، کل قیامت کا دن ہوگا یہی بی بی پکڑ کر کے جہنم میں لے کر کے جائے گی، یا اللہ خود تو دین کو جانتا تھا اس نے کبھی مجھے تیرا دین نہیں سکھایا تھا۔ نبی علیہ السلام کی شریعت نہیں بتائی تھی۔ عبداللہ بن مسعود، آخری بات ہے، اس پہ آپ نے گھر جا کے عمل کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو ان کی جو اہلیہ تھی، ان کا نام زینب تھا، ان کے سر میں درد تھی، اس درد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے جب بندہ پریشان ہونا تو لوگ بھاگتے ہیں، جو جہاں کا بتائے بندہ وہاں ہی چلا جاتا ہے۔ تو ایک بی بی بڑی معروف تھی یہ دم کرنے میں، تعویذ کرنے میں۔ پچھلے جمعہ بتایا کہ دم کس سے کروانا چاہیے، دم کروانا جائز ہے، بے لوث بندہ جس کو دل میں اللہ کا ڈر ہو اس سے دم کروانا چاہیے۔ تو ایک بی بی جو دم کرنے کی بڑی اس علاقے میں معروف تھی، اسے بلا رکھا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ ایک دھاگا باندھ دیا سیدہ زینب کے گلے میں، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کے گلے میں، اور جب عبداللہ بن مسعود گھر آئے نا تو سیدہ زینب کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ آ گئے، تو انہیں یہ بھی پتا تھا عبداللہ دین کے معاملے میں بڑے سخت ہے، کیونکہ وہ محدث زمان ہے، وہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے عقیدہ سیکھا حضور سے، دین کا علم سیکھا حضور سے، شریعت پڑھی حضور سے، وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس بی بی کو کہا عبداللہ آ گیا، جلدی جلدی تو کہیں پہ چھپ جا۔ یہ بی بی کو انہوں نے چارپائی کے نیچے یا کسی کونے میں چھپا دیا۔ عبداللہ گھر میں آئے، پہلی نظر اس دھاگے پہ پڑی تو کہا یہ تو نے کیا لٹکا رکھا ہے؟ کہا عبداللہ میں بیمار ہوں، اور جب سے اس بی بی نے باندھ دیا نا میری درد ٹھیک ہو گئی ہے، مجھے آرام مل گیا، مجھے شفا مل گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ غصے میں آگے، کہا عبداللہ کے گھر میں شرک، عبداللہ کے گھر میں یہ تعویذ جس بات سے حضور نے منع کیا، وہ دھاگا باندھ لیا، جس ٹکڑوں سے حضور نے منع کیا ان ٹکڑوں کو لٹکا لیا، میں عبداللہ دوبارہ نہیں کرتا۔ فوراً پکڑا، پکڑ کر کے کاٹ کے اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔
کہنے لگی عبداللہ جب سے آپ نے علیحدہ کیا مجھے درد دوبارہ شروع ہو گئی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی یقین تو ہمیں واقعی نہیں، آپ کی باتیں ٹھیک ہے عقیدہ توحید کی، لیکن جب باندھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. عبداللہ نے وہ وجہ بتا دی کہ سکون کیوں ملتا ہے. کہا جب تو نے باندھنا تھا تجھے وقتی تسلی مل گئی، جب تو نے اتارا شیطان نے پھر چبویا کہ یہ شرک پہ لگی رہے، اسے دوبارہ تکلیف ہو. تجھے دوبارہ تکلیف پہنچائی ہے تو شیطان نے پہنچائی ہے تاکہ یہ دوبارہ باندھنے کے بعد سکون ملے. اس کا عقیدہ، اس کا یقین اس کاغذ کے ٹکڑے پہ اور پختہ ہو جائے اور یہ اسی طرح شرک پہ لگی رہے اور شرک کی حالت بھی سے موت آ جائے. فرمایا یہ شیطان چبوتا ہے، شیطان وار کرتا ہے. تو میرے بھائیو اس کے وار سے بچنے کے لیے بہترین صورتیں ہیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس. ارادہ تھا ان کا ترجمہ بھی کر کے آپ کو بتاتے کہ کیسی کیسی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں اور میرے بھائیوں آپ سے پھر یہی گزارش کروں گا وقت پہ تشریف لائے کریں. اب جو پہلے باتیں بیان ہوئی ہیں وہ بعد میں آنے والوں کے علم میں نہیں ہے، اور آج کل کے جو خطبے چل رہے ہیں یہ صرف خطبے نہیں ہیں بلکہ روحانی علاج ہے. آپ اس طرح سمجھے کہ آپ ایک ہسپتال میں اپنے علاج کے لیے، اپنی روح کے علاج کے لیے آتے ہیں. تو میرے بھائیوں وقت پہ تشریف لایا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.